اور اب 295C ایک قانون بنا. میرے والد صاحب قبلہ نے ساری زندگی، علماء اہل سنت نے ساری زندگی اس پر محنت کی. بالآخر والد صاحب کا وصال ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو اسمبلی آئی اس میں علماء اہل سنت تھے، مولانا شاہ تراب الحق صاحب قبلہ دوسرے. تو یہ قانون بن گیا 295C، جس کو ناموس رسالت کا قانون کہتے ہیں، کہ نبی کی عزت کے خلاف، نبی کی ناموس کے خلاف کوئی بات ہو تو اس کی سزا موت. ایک ڈاکٹر لیڈی نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ جو قانون ہے مس یوز ہو رہا ہے. اس خاتون سے میں پوچھوں گا یوز کب ہوا؟ مس یوز ہونا تو بات کی بات ہے، یہ بتاؤ یوز کب ہوا؟ جس کسی پر یہ لگایا اس کو آپ کے حکمرانوں نے باہر بھجوا دیا، باہر والوں سے پیسے لے کر، اور اس کا کریڈٹ لیا بیٹھ کے کہ ہم نے بھجوایا ہے. جانتی ہیں آپ؟ اور آپ کی اتنی جرأت کہ آپ نے اس کو کالا قانون کہا. معاذ اللہ، یہ کالے الفاظ آپ کے کالے دل اور کالی ذہنیت کی عکاسی کر رہے ہیں. آپ کا اندر کالا ہے. آپ ایمان والی ہوتی تو اتنی بات نہیں کرتی. پیغام صرف یہ دینا ہے حکمرانوں کو بھی اور تمام سیاستکاروں کو بھی اور ایسے لوگوں کو بھی، نبی کے غلام زندہ ہے. ہم اپنے نبی کے بارے میں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں، یہ ریڈ زون، خبردار اس میں کوئی دخل دیا نہ ہم جان کی پرواہ کریں گے نہ مال کی. اپنے نبی کی عزت کے لیے تن من دھن قربان کرتے ہیں. اگر اس قانون کو چھیڑا گیا، ختم نبوت کے قانون کو چھیڑا گیا، تو ان حکمرانوں کی تو زندگی عارضی ہے نا، کرسی بھی عارضی ہے. ان کو نہیں معلوم کہ پھر یہ اللہ کے ہاں کیسے مجرم بنیں گے. اور ہم پاکستانی مسلمان آئین اور قانون کو مانتے ہوئے ہم دہشت گردی، تخریب کاری سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، لیکن اپنے نبی کے لیے ہمارا سب کچھ قربان. یاد رہے، پیغام ہے، خبردار خبردار خبردار. 295C کے بارے میں جو غلط باتیں کر رہے ہیں وہ ملک میں فساد چاہتے ہیں، وہ امن نہیں چاہتے. انہیں نہیں معلوم کہ اگر انہوں نے اس قانون کو چھیڑا تو لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں گے، اور پھر کیا ہوگا. اگر آپ امن چاہتے ہیں تو نبی کی ناموس اور ختم نبوت کے قانون کے بارے میں بہت محتاط رہیں، بہت محتاط رہیں. یہ ہماری ایمانی غیرت کا سوال